حمام بن یحییٰ نے قتادہ سے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے مطرف نے عمران بن حسین سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہم نے تمتع کیا تھا اور خود قرآن میں تمتع کا حکم نازل ہوا تھا، اب ایک شخص نے اپنی رائے سے جو چاہا کہہ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1571۔ عثمان بن غیاث نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے حج میں تمتع کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر مہاجرین انصار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور ہم سب نے احرام باندھا تھا۔ جب ہم مکہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے احرام کو حج اور عمرہ دونوں کے لیے کر لو، لیکن جو لوگ قربانی کا جانور اپنے ساتھ لائے ہیں وہ عمرہ کرنے کے بعد حلال نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ہم نے بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کر لی تو اپنا احرام کھول ڈالا اور ہم اپنی بیویوں کے پاس گئے اور سلے ہوئی کپڑے پہنے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتا جب تک ہدی اپنی جگہ نہ پہنچ لے، یعنی قربانی نہ ہو لے۔ ہمیں جنہوں نے ہدی ساتھ نہیں لی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8ویں تاریخ کی شام کو حکم دیا کہ ہم حج کا احرام باندھ لیں۔ پھر جب ہم مناسک کے حج سے فارغ ہو گئے تو ہم نے آ کر بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کی، پھر ہمارا حج پورا ہو گیا اور اب قربانی ہم پر لازم ہوئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جسے قربانی کا جانور میسر ہو تو وہ قربانی کرے، اور اگر کسی کو قربانی کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے حج میں اور 7 دن گھر واپس ہونے پر رکھے۔ قربانی میں بکری بھی کافی ہے، تو لوگوں نے حج اور عمرہ دونوں عبادتیں ایک ہی سال میں ایک ساتھ ادا کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں یہ حکم نازل کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خود عمل کر کے تمام لوگوں کے لیے جائز قرار دیا تھا۔ البتہ مکہ کے باشندوں کا اس سے استثناء ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد الحرام کے پاس رہنے والے نہ ہوں، اور حج کے جن مہینوں کا قرآن میں ذکر ہے وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ ہیں۔ ان مہینوں میں جو کوئی بھی تمتع کرے وہ یا قربانی دے یا اگر مقدور نہ ہو تو روزے رکھے، اور رفث کا معنی جماع یعنی فحش باتیں، اور فسوق گناہ، اور جدال لوگوں سے جھگڑنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1572۔ ایوب سختیانی نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہوں نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حرم کی سرحد کے قریب پہنچتے تو تلبیہ کہنا بند کر دیتے، رات ذی طوا میں گزارتے، صبح کی نماز وہیں پڑھتے اور غسل کرتے، پھر مکہ میں داخل ہوتے۔ آپ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1573۔ عبید اللہ عمری نے بیان کیا، ان سے نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی طوا میں رات گزاری، پھر جب صبح ہوئی تو آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1574۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں بلند گھاٹی یعنی جنت المعلی کی طرف داخل ہوتے اور نکلتے ثنیہ سفلا کی طرف سے یعنی نیچے کی گھاٹی باب شبیکہ کی طرف سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1575۔